میں چیخ چیخ کر روتے ہوئے اپنے بال نوچ رہا تھا۔ آخر کیا کمی تھی مجھ میں اور میری محبت میں جو سائرہ نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا؟ میں تو اسے دل و جان سے چاہتا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے کیوں مجھے دھوکہ دیا تھا؟ میں رات کے 2 بجے سنسان سڑک پر کھڑا چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ وہاں میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرا دل شدید کرب میں مبتلا تھا۔ ایک بار پھر وہ منظر میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا جو کچھ میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ کر آیا تھا۔ میں جب گھر کے دروازے سے کچھ دوری پر تھا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے محلے کا ایک اوباش لڑکا میرے گھر سے باہر نکل کر آ رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ بھاگنے کے انداز میں وہاں سے چلا گیا۔ پہلے تو میں اس کا ہمارے گھر آنا سمجھ نہ سکا، مگر جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل چکی تھی۔ اس وقت گھر میں میرے ابو بھی موجود نہیں تھے۔ میری بیوی گھر میں اکیلی تھی اور جس حالت میں تھی وہ دیکھ کر میں اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میری بیوی سج سنور کر بیٹھی تھی۔ اتنا تیار تو وہ شادی کے بعد آج پہلی دفعہ ہوئی تھی۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اتنے عرصے میں وہ ایک بار بھی میری خاطر اتنا تیار نہیں ہوئی تھی جتنا وہ آج ایک لڑکے کے لیے ہوئی تھی۔ مجھے اپنے ابا کی کہی ہوئی ایک ایک بات سچ لگنے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ سائرہ مجھے دیکھ کر میری جانب بڑھی، مگر میں نے اسے خود کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا اور اس کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ مار دیا۔ میں غصے سے بولا کہ خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی۔ تمہاری خاطر میں نے اپنے باپ کی باتوں کو جھٹلایا تھا، مگر ان کا کہا تو سچ نکلا۔ سائرہ گنگ سے میری جانب دیکھ رہی تھی، مگر میں تو وہاں پر رکا ہی نہیں، وہیں سے الٹے قدم گھر سے باہر نکل آیا۔ سائرہ مجھے روکتی رہ گئی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں اپنے بال نوچتے ہوئے چیخ رہا تھا اور وہیں سڑک کنارے بیٹھ کر چیخ رہا تھا کہ آخر میرے پیار میں کہاں کمی رہ گئی جو سائرہ نے مجھے یوں دھوکہ دیا تھا۔ جب رو رو کر دل کا غبار نکل گیا تو میں نے ٹھان لی کہ اب میں وہی سب کروں گا جو کچھ میرے ابو نے مجھے کرنے کو کہا تھا۔ میں سائرہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس جیسی بد چلن اور بد کردار عورت کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہ تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی جانب جانے لگا۔ میرے پاس گھر کی اضافی چابی تھی جسے کھول کر جب میں گھر میں داخل ہوا تو اندر سے آتی آوازوں نے میری روح فنا کر دی۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو کر جب دروازہ کھول کر اندر گیا تو سامنے کا منظر مجھے سن کر چکا تھا، کیونکہ میرے ہی بستر پر میری بیوی کو ابو نے۔ میں کئی روز سے ذہنی تناؤ کا شکار تھا۔ دن بدن میری بیوی کا بدلتا رویہ مجھے اندر ہی اندر پریشان کر رہا تھا۔ ہماری شادی کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا۔ ہماری شادی والدین کی مرضی سے ہوئی تھی اور ہم دونوں نے ہی اس رشتے کو دل سے قبول کیا تھا، مگر پچھلے چند روز سے سائرہ کا رویہ بہت بدل چکا تھا۔ وہ نہ تو میرے پاس بیٹھ کر میرے سارے دن کی روٹین پوچھتی اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات شیئر کر رہی تھی، بلکہ ہر وقت موبائل میں ہی لگی رہتی۔ جب بھی گھر آتا یا تو وہ میسیجز پر یا پھر وائس کال پر مصروف ہوتی اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہوتی۔ مجھے دیکھ کر فوراً اپنا لہجہ دھیما کر لیتی اور کال کاٹ دیتی۔ میں شکی مزاج مرد بالکل بھی نہیں تھا۔ اگر کبھی پوچھ بھی لیتا تو سائرہ کہتی اس کی امی یا کسی دوست کی کال تھی۔ میں بھی مان لیتا، مگر دھیرے دھیرے سائرہ نے مجھ سے دوری بنانا شروع کر دی۔ اگر میں اس کے قریب جاتا بھی تو وہ مجھے دور کر دیتی۔ مجھے اس کا یہ بدلہ رویہ انتہائی پریشان کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ اب تو میرے والد کو بھی اس سے مسئلہ ہونے لگا تھا۔ وہ کہتے کہ بیٹا اپنی بیوی پر روک ٹوک لگاؤ، اچھے گھر کی بہویں یوں ہر وقت موبائل میں مگن اچھی نہیں لگتی۔ اب تو یہ بات ابو بھی نوٹ کرنے لگے تھے۔ میں سائرہ کو براہ راست کچھ کہنے سے کتراتا تھا، کیونکہ شاید وہ غلط مطلب بھی نہ نکال لیتی۔ آج صبح سے ہی میری طبیعت کچھ خراب تھی، دماغ بہت وزنی محسوس ہو رہا تھا۔ میں زیادہ دیر دفتر میں کام نہ کر سکا اور چھٹی لے کر گھر جانے لگا۔ دماغ میں عجیب سا تناؤ تھا، شاید اس کی وجہ گھر میں چل رہی پریشانی بھی تھی، مگر خیر میں ابھی گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ اندر سے آتی آوازوں نے میرا سر چکرا کر رکھ دیا۔ میرے ابو بیوی کو بلند آواز میں ڈانٹ رہے تھے اور وہ نہ جانے کس بات پر منع کر رہی تھی۔ میرے ابو تو انتہائی کم گو اور خاموش طبیعت انسان تھے۔ آج پہلی بار انہیں میں نے اپنی بیوی پر چلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں فوراً اندر داخل ہوا اور اپنے کمرے میں چلا آیا جہاں میرے ابو اور بیوی موجود تھے۔ میری بیوی گھبرائی ہوئی تھی اور اس نے اپنے دوپٹے کو سر پر رکھے ہوئے اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا گویا وہ سہمی ہوئی ہو۔ مجھے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ بھاگ کر میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ شکر ہے اسد، آپ آ گئے۔
ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میرے ابو کے چہرے پر اس پل ناگواری سی ابھری اور وہ میری بیوی کو دیکھ کر کہنے لگے کہ خبردار، جو تم نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے شوہر کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے۔ ارے تمہیں تو ہم شریف اور نیک خاندان کی سمجھ کر بیاہ کر لائے تھے، مگر تم یہ نکلو گی، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ابو بولتے چلے جا رہے تھے جبکہ میں ہکا بکا ان کا ایک ایک حرف سن کر حیران ہو رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا اور پھر ابو کو۔ آخر وہ سائرہ کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ میں نے ناسمجھی سے ابو سے سوال کیا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ سائرہ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ میرے ابو غصے سے بپھر کر جو بولے وہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو، میں اس کے سامنے تمہیں کچھ بھی بتا کر شرمسار نہیں ہونا چاہتا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ میں تجسس سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، جو نفی میں سر ہلاتے ہوئے میرا بازو تھام کر بولی کہ خدارا ان کی باتوں پر یقین نہ کرنا، وہ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ سائرہ بول رہی تھی مگر اس وقت تو میرے دماغ میں میرے ابو کی ادھوری باتیں گھوم رہی تھیں۔ میں نے سائرہ کو وہیں چھوڑا اور ابو کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا، تمہاری بیوی کے لچھن بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، یہ شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں میں دلچسپی رکھتی ہے۔ ابو کے الفاظ نے تو میرے سر پر پہاڑ توڑ دیا تھا۔ میں گنگ سا انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے شدید غصہ آیا تھا، آخر میرے ابو ایسا کیسے کہہ سکتے تھے؟ میں غصے سے بولا کہ ابو، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ کی بہو ہے۔ مگر ابو سر جھکا کر بولے، تم تو سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہو، میں گھر رہ کر سب کچھ دیکھتا ہوں۔ تمہاری بیوی بالکل بھی اچھے کردار کی مالک نہیں ہے، یہ غیر مردوں سے فون پر باتیں کرتی ہے۔ ابو کے منہ سے یہ سننا تھا کہ میں مشتعل ہو گیا۔ مجھے کئی روز سے سائرہ کا میرے ساتھ رکھا جانے والا رویہ یاد آنے لگا۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو کر اپنے کمرے کی جانب گیا تھا، جہاں سائرہ پریشان سی بستر پر بیٹھی تھی۔ میں نے غصے سے سائرہ کو کہا کہ اپنا موبائل دو، مگر وہ سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر بولی کہ میں آپ کو موبائل نہیں دے سکتی، آپ اپنے ابو کی باتوں میں آ کر مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ مگر مجھ پر تو اس وقت غیرت کا بھوت سوار تھا۔ تکی کے نیچے پڑا سائرہ کا موبائل نکالا اور اس کے سامنے ہی فرش پر پٹخ کر توڑ دیا۔ سائرہ سہمی بھی میرے سامنے کھڑی رونے لگی تھی۔ مجھے شدید صدمہ لگا تھا، آخر وہ کیسے میرے جذبات کا کھلواڑ کر سکتی تھی؟ میں تو اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ سائرہ میری جانب بڑھی اور کہنے لگی کہ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ صرف شک کی بنیاد پر آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تو یہ کیسی محبت ہے جس میں اعتبار ہی نہیں؟ مگر میں سائرہ کو ڈانٹ کر چپ کروا چکا تھا۔ میں اسے آخری بار خبردار کرتے ہوئے بولا کہ جو کچھ تم کر رہی ہو وہ کرنا چھوڑ دو، ورنہ مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے سائرہ سے بولنا ترک کر دیا تھا۔ میں اس سے شدید ناراض تھا۔ اگلے روز جب میں کام سے گھر واپس آیا تو میرے ابا نے ایک بار پھر میری بیوی کی شکایت لگاتے ہوئے کہا کہ تم کیسے مرد ہو؟ تمہاری بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، تمہارے جانے کے بعد یہ اب لڑکوں سے باتیں کرتی رہتی ہے، مگر اس کے باوجود تم میں جرت نہیں جو تم اسے منع کر سکو۔ سائرہ وہاں آ چکی تھی۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ غصے سے چلا اٹھی اور کہنے لگی کہ خبردار اسد، جو آپ نے اپنے ابو کی باتوں پر یقین کیا، یہ سراسر مجھے پھنسانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے جب اپنی بیوی کی زبان چلتی دیکھی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے بیوی کو ابو کے سامنے ہی مارنا شروع کر دیا۔ وہ زمین پر گر کر رونے لگی تھی اور بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ حقیقت میں تو ان کی نیت مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ جب بیوی کے منہ سے یہ سنا تو میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اسے تو یہ بھی شرم نہ آئی تھی کہ وہ اپنے باپ کی عمر کے مرد پر الزام لگا رہی تھی۔ میں اپنے باپ کے کردار سے واقف تھا، وہ ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو الزام میری بیوی ان پر لگانا چاہتی تھی۔ میں نے سائرہ کو اس رات بہت مارا تھا، اس کے ناک اور منہ سے خون جاری ہو چکا تھا، مگر مجھے اس پر کوئی ترس نہ آیا۔ میرے دل میں اس کے لیے تمام تر محبت ختم ہو چکی تھی۔ کیا فائدہ میرا اس کے ساتھ مخلص رہنے کا جب وہی میرے ساتھ مخلص نہیں تھی؟ سائرہ نے جب میرا رویہ دیکھا تو وہ بے تحاشا روئی تھی۔ اسے نہ جانے میرے مارنے پر درد محسوس ہوا تھا یا میرے الفاظ اور بے اعتباری نے اسے تکلیف دی تھی، میں سمجھ نہیں سکا، کیونکہ مجھ پر تو صرف میرے ابو کی باتیں ہی سوار تھیں۔ میں سائرہ سے بول چال بالکل ہی ختم کر چکا تھا۔ اب تو اس کا موبائل بھی میں نے توڑ دیا تھا۔
اس لیے کسی سے رابطہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ چند روز یوں ہی گزر گئے۔ میرے ابو مجھ سے بےحد خوش تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ عورت کو یوں ہی قابو رکھنا چاہیے ورنہ وہ اپنی اوقات بھول جاتی ہے۔ میں بھی ابا کی بات پر ہاں میں ہاں ملا دیا کرتا۔ اگلے ہی روز مجھے کام سے گھر لوٹتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور پھر راستے میں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے مجھے گھر آتے ویسے بھی کافی وقت لگ گیا تھا۔ جب گھر پہنچا تو مجھے اپنی بیوی کے کمرے سے اس کے رونے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ روتے اور چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں مر جاؤں گی مگر کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ میں جانتی ہوں اسد مجھ سے بےحد پیار کرتا ہے۔ میں اسے جو کہوں گی وہ مجھ پر ایک نہ ایک دن ضرور اعتبار کرے گا۔ وہ روتے ہوئے ایسے الفاظ کہے جا رہی تھی۔ اسے روتا چلاتا دیکھ کر میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ میں فوراً بھاگ کر کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر مجھے گنگ کر چکا تھا کیونکہ میری بیوی فرش پر گری ہوئی تھی اور میرے ابو اسے ڈنڈوں سے مار رہے تھے۔ وہ اسے اندھا دھند مارے جا رہے تھے اور سائرہ رو رو کر ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میں کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانوں گی اور جو بھی سچ ہے وہ سب کچھ اسد کو ضرور بتاؤں گی۔ ابو نے جب مجھے کھڑا دیکھا تو انہوں نے فوراً ڈنڈا دور پھینکا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، تمہاری بیوی بدکردار عورت ہے، اسے میں خود آج رنگے ہاتھوں پکڑ چکا ہوں۔ میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ مجھے گھر میں کسی غیر مرد کی آواز آئی۔ میں نے پہلے تو سمجھا کہ یہ تم ہو مگر جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرے وجود میں آگ سی لگ گئی کیونکہ وہ تو نہ جانے کون غیر مرد تھا جو تمہاری بیوی کے ساتھ۔ تمہاری بیوی تو ہر حد پار کر چکی ہے۔ ابو کے منہ سے جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میرا وجود لرز کر رہ گیا۔ میں نے سائرہ کو دیکھا اور پھر اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ کر بولا کہ تم اس قابل ہی نہیں تھی کہ میں تم پر اپنی محبت لٹاتا۔ بہت بڑی غلطی ہوگی مجھ سے جو تم جیسی لڑکی کو اس گھر کی عزت بنایا۔ میرے ابو اسی پل بولے کہ اس عورت کا اب اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم ابھی کے ابھی اسے طلاق دو اور اس گھر سے چلتا کرو۔ میری بیوی جس کے وجود ڈنڈے کھا کھا کر جگہ جگہ سے لہو لہان ہو چکا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ رو رو کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ خدا را مجھے طلاق مت دینا، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، حقیقت میں تو تمہارے ابا ہی مجھے۔ سائرہ صرف اتنا ہی بول پائی تھی کیونکہ ایک بار پھر ابا نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ سائرہ کے گالوں پر مار دیا تھا اور اسے تھپڑ مار کر بولے تھے کہ چپ کر بدتمیز، خبردار جو تیرے منہ سے ایک بھی لفظ نکلا تو اسد اب تیری کسی بھی بات پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ میرا تو دماغ گھوم کر رہ چکا تھا۔ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اب مزید سائرہ کو اس گھر میں نہیں رکھوں گا اور اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ میں نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا کیونکہ میں جانتا تھا سائرہ اپنی خالہ ماں کے ہاں رہتی تھی۔ اگر اس وقت طلاق دے دیتا تو یہ کہاں جاتی؟ اب مجھ میں اتنی تو انسانیت موجود ہی تھی۔ میں نے سائرہ کو کمرے سے باہر نکال دیا اور خود کمرہ بند کر کے فرش پر بیٹھ کر سر پکڑ لیا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر مجھ سے معافی مانگتی رہی اور بار بار مجھ سے ایک ہی بات کہتی رہی کہ یہ سچ نہیں ہے، آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا پڑے گا، خدا را مجھ پر اعتبار کریں اور میری بات سنیں ورنہ آپ میرے ساتھ غلط کر دیں گے اور بعد میں آپ کو بہت پچھتاوا ہوگا۔ میں آج بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی پہلے دن کرتی تھی مگر آپ کو مجھ پر یقین کرنا چاہیے۔ اسد پلیز۔ میری بیوی ساری رات باہر بیٹھ کر روتی رہی اور مجھے آواز دیتی رہی مگر میں نے اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ دیر تو روتی رہی مگر پھر کچھ دیر اچانک اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز دبا دی ہے مگر میں نظر انداز کرتے ہوئے سونے لگا۔ صبح ہوئی تو مجھے اٹھنے میں کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں فٹافٹ تیار ہو کر یوں ہی بغیر ناشتے کیے گھر سے باہر نکل گیا۔ سائرہ کہاں تھی میں نے نہیں دیکھا تھا۔ آج کا دن میرے لیے میری زندگی کا سب سے خاص دن تھا۔ آج میری اور سائرہ کی شادی کو 1 سال مکمل ہو چکا تھا اور ہم نے اس دن کے لیے کتنے خواب سجا رکھے تھے کہ ہم اس دن کو بھرپور خوشی سے منائیں گے مگر جو کچھ ہو چکا تھا مجھے اس پر افسوس تھا کہ آج میں سائرہ کو طلاق دینے والا تھا۔ جس دن ہمارا رشتہ جڑا تھا اسی دن ہمارا رشتہ اب ختم ہونے والا تھا۔ میں جلدی جلدی دفتر کے لیے نکل گیا اور کام میں مشغول ہو گیا۔ ابھی دن کے 1 بجے تھے جب مجھے لگا کہ اب مجھے گھر جانا ہے۔ آج سائرہ کا بندوبست کرنا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے حصے کا کام مکمل کیا اور پھر چھٹی لے کر گھر کی جانب چل آیا۔ میرے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ جب گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک بار پھر میرے دل پر حملہ ہوا تھا کیونکہ میرے گھر کے دروازے سے ایک اوباش لڑکا نکل کر باہر آ رہا تھا۔
میں جب گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر میرے دل کو 100 ٹکڑوں میں تقسیم کر چکا تھا، کیونکہ سامنے سائرہ انتہائی خوبصورت لباس زیب تن کیے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر نیل اور زخموں کے نشان تھے، مگر اس کے باوجود وہ سجی سوری بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں چند کاغذات بھی تھے، مگر میرے دماغ میں تو شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ میں نے بیوی کو اس طرح تیار دیکھا تو دل میں نفرت سی ابھری تھی۔ اس عورت نے آج تک خود کو میرے لیے کبھی تیار نہیں کیا تھا جتنا وہ آج تیار ہوئی تھی، وہ بھی اس سڑک چھاپ لوفر لڑکے کے لیے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آخری بار سائرہ کو وارننگ دوں گا، اگر وہ سدھر گئی تو اسے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا، مگر جو کچھ میں دیکھ چکا تھا اس کے بعد سائرہ کو مزید اپنے ساتھ رکھنا میرے لیے مشکل تھا۔ وہ مجھے روکنے لگی، مگر میں اسے دھکا دے کر خود سے دور کرتا پھر سے باہر نکل چکا تھا۔ پہلے تو صرف الزام تھے، مگر آج تو میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں رات گئے تک سنسان سڑک پر کھڑا روتا رہا اور چیختا رہا، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ مجھے وقت لگا تھا یہ فیصلہ کرنے میں کہ میں اب سائرہ کو چھوڑ دوں گا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب میں نے گھر کی جانب سفر شروع کیا۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوا تو مجھے میرے کمرے سے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھیں، جن میں میرے ابو اور سائرہ کی آواز شامل تھی۔ میرے ابو سائرہ کو انتہائی بدتمیز لہجے میں بلاتے ہوئے کہنے لگے کہ آج تو اسد بھی گھر نہیں آیا، اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ اگر تو خاموشی سے میری بات مان لیتی تو آج تجھے اس حال میں نہ پہنچنا پڑتا۔ مگر تبھی سائرہ بولی کہ میں مر جاؤں گی مگر کبھی بھی آپ کو آپ کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ جب میں نے ابو اور سائرہ کے یہ الفاظ سنے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں غصے سے آگ بگولا ہوتا کمرے میں داخل ہوا اور جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ابو نے سائرہ کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا اور وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش میں لگے تھے، جبکہ سائرہ انہیں خود سے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں غصے سے اپنے باپ کی جانب بڑھا اور انہیں گریبان سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکا دے کر گرا دیا۔ سائرہ مجھے دیکھ کر سہمی ہوئی رونے لگی تھی۔ میرے ابو ایک بار پھر بکھلا کر مجھے سائرہ کے خلاف بھڑکانے لگے، مگر میں نے اس بار ان کی کوئی بات نہ سنی اور سب کچھ سائرہ سے پوچھا۔ سائرہ نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابو نے شادی کی کچھ عرصے بعد مجھ پر غلط نظر ڈالنا شروع کر دی تھی۔ میں ہر بار خود کو ان سے بچاتی پھرتی۔ آج کے دن ہماری شادی کی سالگرہ تھی اور میں نے اپنی خالہ ماں کے ساتھ مل کر آپ کے لیے ایک پارٹی اور سرپرائز ارینج کیا تھا۔ اسی کی ڈسکشن کے لیے مجھے اپنی خالہ زاد اور خالہ امی سے بات کرنا پڑتی، مگر آپ نے اس کا بھی غلط مطلب لیا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ لڑکا گھر تک کیسے آیا، مگر میں آج کے روز آپ کے لیے تیار ہوئی تھی کیونکہ آج ہماری سالگرہ تھی اور میرے پاس ایک خوشخبری بھی تھی کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر میں آپ کو یہ خبر سناؤں گی تو میری زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی، مگر ایک بار پھر سے ہمارے بیچ شک کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ کتنی ہی دیر میں سکتے کی حالت میں بیٹھا اپنے بال نوچتا رہا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ میں روتا رہا اور غصے سے آگ بگولا ہو کر ابا کو باتیں سنانے لگا۔ وہ باپ تھے، میں ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسی وقت میں نے سائرہ اور اپنا سامان پیک کیا اور ہم دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے۔ میں نے سائرہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ اس کے لیے مجھے معاف کرنا مشکل تھا، مگر اس کے باوجود کچھ عرصہ لگا ہم دوبارہ پہلے جیسے ہو گئے۔ میرے ابو نے کئی بار فون پر مجھ سے معافی مانگنا چاہی اور مجھے واپس بلایا، مگر میں نے ان کی بات پر یقین نہ کیا۔ جانے انجانے میں میری بیوی پر بہت ظلم ہو گیا تھا اور کرنے والا بھی کون تھا؟ میرا ہی سگا باپ۔